افغانستان کے منسٹر نے پاکستان کو دھمکی دے ڈالی ہے. یہ افغان ڈیفنس منسٹر کی ہیں، منسٹر آف بارڈرز. اگر افغان قوم اور ملت نے ایک بار مذہبی فتویٰ کے مطابق آپ کو حملہ آور قرار دے دیا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں آپ کو ہندوستان کی سرحد تک بھی کوئی امن نہیں ملے گا. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ہم نے فتویٰ دے دیا تو انڈیا کے بارڈر تک پاکستان کی افواج کو جگہ نہیں ملے گی، اور اس قسم کی باتیں. آبویسلی اس وقت ہمارے لیے تو بڑا سیریس ایشوز ہے نا. ایک بارڈر پہ انڈیا جو ہے دھمکیاں دے رہا ہے، دوسرے بارڈر کے اوپر طالبان دھمکیاں دے رہے ہیں، ٹی ٹی اے بھی دے رہا ہے، ٹی ٹی پی بھی دے رہا ہے، اور بی ایل اے بھی دے رہے ہیں. تو اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن. لیکن اگر افغانستان کا یہی طرز حکومت رہا تو پھر کس طرح چلا جائے گا اگر وہ بات ہی نہیں مان رہے، قائل نہیں ہو رہے؟ اچھا، اور اب یہ ہوگا یہ کیا کہ ابھی یہ سیز فائر تو ہے، یہ پھر ٹوٹ جائے گا. ایسی سچویشنز ہوئی ہیں جہاں طالبان کی ہم نے مدد بھی کی اور پھر ان سے لڑائی جھگڑے بھی ہو گئے، بیکاز وہ ایک چیز کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ سارے افغان ڈٹے ہوئے ہیں کہ ڈیورنٹ لائن نہیں ہم مانتے. جی، حکومت کا کیا موقف ہے سر اس پر؟ عفنان صاحب، ایک تو یہ والا سلسلہ، یہ جو بارڈر ورڈ کو حذف کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. دیکھیں، فرینکلی سپیکنگ آپ افغانستان پہ تو اعتبار نہیں کر سکتے، کیونکہ 4 سال میں آپ کو پتہ ہے تقریباً 4000 سے زیادہ پاکستان نے جانیں دی ہیں، اور افغان طالبان سے آپ نے ایک دفعہ بھی ایسا لفظ نہیں سنا کہ وہ آپ کے ساتھ یہ سمپتھی شو کر رہے ہوں کہ ہاں ہماری غلطی ہے. ہلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا اے پی گن چینل پہ. تو فرینڈز، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو. تو اس سمے پاکستان اور پاکستانی میڈیا کی لٹرلی حالت خراب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کو جو سیدھی دھمکی آ رہی ہے. ویسے تو آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے بھارت کو تو ہمیشہ گدڑ بھبکی آتی ہی رہتی ہے، خاص طور سے پرمانو ہتھیار کو لے کر کے، جس کا کہ بھارت کی مودی سرکار نے پاکستان کے ان گدڑ بھبکی کو سندور آپریشن کر کے ایکسپوز کر دیا. لیکن وہیں پر پاکستان کو جو دھمکی آ رہی ہے افغانستان طالبان کی طرف سے، اس سے پاکستانیوں کی حالت خراب ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب افغانستان طالبان کی جو سرکار ہے وہ سیدھے پاکستان سے سیدھے ٹکر لے رہی ہے، جس کا کہ نظارہ ابھی افغانستان پاکستان کے بیچ میں جو یدھ ہوا، اور اس کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ میں قطر کے دوحہ میں جا کے جو شانتی سمجھوتا ہوا، حالانکہ اس پر بھی اب خطرے کے بادل منڈرا رہے ہیں، کیونکہ پورے افغانستان کی طرف سے یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ پاکستان جو ڈورنٹ لائن کو افغانستان پاکستان کے بیچ میں جو بارڈر مانتا ہے، اسے افغانستان اس بارڈر کو نہیں مانتا، اور آنے والے ٹائم میں افغانستان ڈورنٹ لائن سے بھی آگے پاکستان کے قبضے میں جو بھی افغانستان کا حصہ ہے اسے لے کر رہے گا. ہم نے آج دعوت دیا خواجہ محمد آصف صاحب کو، ڈیفنس منسٹر ہیں، اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا ڈیلیگیشن تھا دوحہ میں، یہ اس کی قیادت بھی کر رہے تھے. تو ان سے پوچھتے ہیں، سارے بڑے خوش ہوئے تھے، لیکن اب ایک تاثر بنتا جا رہا ہے کہ شارٹ ٹرم میں اگر گین کیا، صرف افغانستان نے گین کیا ہے کہ سیز فائر ان کو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک نئی بہت زیادہ نیریٹو شروع ہو گیا ہے، اور وہ یہ شروع ہو گیا کہ جی یہ تو علاقہ ہی ہمارا ہے، یہ ڈیورنٹ لائن کے ہے، ہمارا تو اٹک تک ہے. میں چاہتا ہوں 3 سٹیٹمنٹ سن لیں. یہ افغان ڈیفنس منسٹر کی ہیں، منسٹر آف بارڈرز اور ڈپٹی انٹیریئر منسٹر بھی ہیں. آپ ان تینوں کی ذرا باتیں سنیں کہ یہ کہہ رہے ہیں. پاکستان ڈیورنٹ لائن ہمارے اور پاکستان کے درمیان فرضی لکیر ہے، ہم اسے آفیشیل بارڈر نہیں مانتے. اگر افغان قوم اور ملت نے ایک بار مذہبی فتویٰ کے مطابق آپ کو حملہ آور قرار دے دیا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں آپ کو ہندوستان کی سرحد تک بھی کوئی امن نہیں ملے گا. یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قطر نے بارڈر کی جو اصطلاح استعمال کی ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، اور نہ ہی ڈیورنٹ لائن یا بارڈر ہمارے لیے کوئی وجود رکھتا ہے، اور نہ ہی اس ڈیورنٹ لائن کو کبھی بارڈر کہا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ہم نے فتویٰ دے دیا تو انڈیا کے بارڈر تک پاکستان کی افواج کو جگہ نہیں ملے گی، اور اس قسم کی باتیں. پھر اب جو ان کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے اسٹیٹ آف قطر کا، اس کے اندر سے باقی ساری اسٹیٹمنٹ وہی ہے، اس میں سے بارڈرز کی لائن نکال دی گئی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے کہنے پہ ہی ہوا ہوگا. کیا آپ لوگوں کی منظوری سے جملہ نکلا جو قطر نے یہ اپنی فارن آفس پہ ڈالا ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی بارڈر کے اوپر جو ہے افغان جو ہیں وہ انسسٹ کرتے ہیں، وہ اس کو ڈیورنٹ لائن قرار دیتے ہیں. اور یہ مسئلہ آج کا نہیں، 78 سال پرانا مسئلہ ہے. یہ کل یا پرسوں جو ہے یہ کراپ اپ نہیں ہوا. اور ہمارے ساتھ سب سے بڑی بات جو ہے، ہم نے وہاں پہ یہ فینس بنائی
تو یہ کیوں ان کی بھی چیک پوسٹ ہیں, ہماری بھی چیک پوسٹ ہیں, بارڈر کراسنگز ہیں, ایک نہیں 5 تو بڑی ایکٹیو ہیں. تو یہ فارمل بارڈرز کے ویر ودال نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, میں آسک یو کہ اگر یہ بارڈر نہیں ہے تو پھر یہ کیا, یہ کوئی ڈرامہ ہے یا کیا ہے؟ سو کالڈ نام نہاد ڈیورنڈ لائن کے جو ہے نا وہ ہیں بالکل ایک ڈیورنڈ لائن. تو لیکن چیک پوسٹ تو احساس ان کا یہ بھی ہے نا کہ یہ تو کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ پاکستان نے ہمارے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے. دیکھیں نا, گراؤنڈ ریالٹی جو ہے نا وہی ریالٹی ہوتی ہے. کتابوں میں یا گفتگو میں جو ریالٹیز جو ہے نا دے ڈو ناٹ میٹر. واٹ میٹرز از واٹ از آن دا گراؤنڈ. یہ ڈپٹی منسٹر جو ہیں, انٹیریئر منسٹر نبی عماری, یہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں امید ہے کہ جو افغانستان کے پرانے علاقے ہیں جو پاکستان کے پاس ہیں, ایک دن ہم وہ ریکور کر لیں گے اللہ کے فضل سے, بائی دا ول آف اللہ, دس لینڈ ول ریٹرن ٹو اس. اور وہ اس لیے اس کا آرگومنٹ وہ یہ دیتے ہیں کہ آپ جس کا ہمیں الزام لگاتے ہیں, آپ ہمارے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آپ کے علاقے میں نہیں ہیں. یہ مالک یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی مجھے, میں اس کو جانتا بھی ہوں. اٹ ڈزنٹ بادر می, یو نو. اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے, جو اسٹیٹمنٹ جو ہیں جو بھی ہیں, جو ڈیلیگیشن جو آئی ہوئی تھی, اگر ان کی طرف سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آئے تو اس کو رسپونڈ کرنا ضروری ہے. لیکن وہاں پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, شام تک جو ہے کوئی بندہ جو ہے وہ سیالکوٹ سے اٹھ کے کوئی اسٹیٹمنٹ دے دے, کوئی کہیں سے اٹھ کے اسٹیٹمنٹ دے. آئی تھنک ایون رسپونڈنگ ٹو دس اسٹیٹمنٹ. یہی بات ملا یعقوب نے بھی واپس آ کے کہی ہے, جو میں نے بھی آپ کو سنایا. ملا یعقوب کی اسٹیٹمنٹ ہے جو وہاں پہ ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے, وہ بھی آ کے یہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں وہ انہوں نے اپنی ایک جو کانسٹیچوئنسی ہے ان کی, ان کو انہیں سیٹسفائی کرنا ہے. اگر اتنے ہی وہ لوگ جو تھے اپنے وطن سے محبت کرتے تھے تو وہاں بیٹھ کے کیوں نہیں لڑے؟ یہاں کیوں آگے بیٹھے رہے ہیں 40 سال 30 سال یہاں کیوں بیٹھے رہے ہیں؟ ہمارے بزرگ ان انوائٹڈ جو ہے مہمان بنے رہے ہیں. وہ بات اپنی جگہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی میٹر کرتی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ الٹیمیٹ ریالٹی. ٹھیک ہے, لیکن پھر یہ مجھے بتائیے کہ اسٹیٹ آف قطر نے اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ بارڈرز کی بات کیوں نکالی؟ دے آر ایکچولی وہ سالس ہیں. سالسوں کو بعض اوقات جو ہے پارٹیز کو اپیز کرنے کے لیے ایک انڈیویجول سیئس میں ان کو کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیں کہ افغانستان یا طالبان حکومت یہ کیوں کر رہی ہے, یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھنا. دیکھیں, ایک میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا نے ان کی ذہن سازی کی, وہاں پہ انویسٹمنٹ کی, وہاں کے لوگوں پہ اپنی انویسٹمنٹ کی, اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک پاکٹ ڈیولپ کی پرو انڈین, اور ان کا ذہن میں ڈالا کہ پاکستان آپ کے خلاف ہے. دوسری بات, اور جو ہم نے میزبانی کی 40 سال, اور ہم نے جتنی خوشی کا اظہار کیا جب وہاں پر افغان انتظامیہ آئی, وہ کسی زمرے میں نہیں آتا. جی وہ تو بھول گئے نا. وہ تو کل بھی میں نے آپ سے پرسوں بات کی تھی کہ اس کو بھول گئے. میں اب آپ کو صرف ان کا ذہن سمجھا رہا ہوں. جب تک ان کے آبجیکٹیوز آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے, آپ ان سے ہم صحیح طرح تفصیل نہیں کر سکیں گے, پیس پلان نہیں بن سکے گا.